اللہم انشر علینا حکمتک و انزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ 3 سال مسلمان بڑی شدت کی آزمائش سے گزرے مکے میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، 80 سال سے اوپر کے ہو چکے تھے۔ کئی سال کی ذہنی پریشانیوں نے اور فکروں نے اور ان کو کمزور کر دیا۔ ظاہر ایک عمر، اوپر سے اپنے بھتیجے کے ساتھ جو وہ سلوک ہوتا دیکھ رہے تھے، اس کی بھی پریشانی اور فکر ان کو رہی۔ اس دونوں چیزوں کی کمبینیشن، عمر اور پریشانیوں نے ان کو کمزور کر دیا، اور جو کوئی کسر باقی رہ گئی تھی وہ شعب بنی ہاشم، وہ جو وادی کے اندر قید کر دیا تھا، اس قید نے وہ کسر بھی پوری کر دی۔ چند مہینے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یعنی کہ شرک چھوڑ کر توحید کا اقرار کر لیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کہ عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ یعنی کہ عبد المطلب کے دین سے جو آپ کے باپ تھے، کیا باپ کے دین سے آپ منہ موڑ لیں گے؟ پھر یہ دونوں برابر اس بات کو کہتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں کے سامنے کہی وہ تھی عبد المطلب کی ملت پر۔ ہم اپنے لیے دعا کریں کہ جب ہمارا آخری وقت آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں کی صحبت عطا فرمائے جو ہم کو صحیح کلمے کی تلقین کر رہے ہوں، اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو موت کی ڈبکیوں اور موت کی بے ہوشیوں پر اللہ تو میری مدد فرما، مجھ کو اللہ تعالیٰ مضبوط قدم رکھ۔ کلمے کی موت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کلمے کی موت نصیب کرے۔ اب جب یہ کہہ کر انتقال ہو گیا ابو طالب کا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں روک نہ دیا جاؤں اس وقت تک میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، یعنی اپنے چچا کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ سورہ توبہ میں ممانعت نازل ہو گئی کہ نہیں، مشرکین کے لیے اب استغفار بھی نہیں کرنی۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ نبوی سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی کہ آغاز وحی سے لے کر اب 10 سال گزر گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور صدمہ سہنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساتھی اور سب سے بڑھ کر ہمدرد اور غمگسار آپ کی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ روایات میں ان کی عمر 65 سال 65 ایئرز آتی ہے۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی انتہائی خوشگوار گزری۔ 25 سال گزرے مونوگیمس۔ کوارٹر سینچری کو معمولی عرصہ نہیں ہے، کوارٹر سینچری آپ کا ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا، تڑپ اٹھتی تھیں آپ کے لیے، مخالفتوں میں شوہر کی ہمت بندھایا کرتیں، تبلیغ میں مددگار تھیں۔ مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند رکھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا ہے کہ مکے والے کفار مجھ کو تنگ کرتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا۔ کس کے پاس؟ ایک شوہر کس کے پاس جاتا ہے؟ ایک مرد فرینڈس کے پاس نہیں، غم گسار بیوی کے پاس، جیسے اللہ نے فرمایا کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون پاؤ بیوی کے پاس۔ ایسی پرسکون شخصیت کی حامل تھیں تو شوہر کو بھی سکون دے سکیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ مکے والے مجھ کو تنگ کرتے، پریشان کرتے، میں ختیجہ کے پاس آتا، اور کوئی دکھ اور کوئی پریشانی ایسی میری نہیں تھی جو ختیجہ سے بات کر کے دور نہ ہو جاتی۔ کیا ختیجہ رضی اللہ عنہا نے مکے کے حالات بدل دیے؟ مکے والوں کو بدل دیا؟ نہیں۔ پریشانیاں تو نہیں وہ دور کر سکیں، پریشان ہونے والے کو دلاسا دے دیا۔ یہ ہوتی ہے ایک خوبصورت شخصیت۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عورتیں بنائے، پارٹ آف دا سلیوشن، پارٹ آف دا پرابلم نہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کری، جس وقت لوگوں نے مجھ کو محروم کیا انہوں نے مجھ کو اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھ کو ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن میں سالن یا کھانا یعنی یا کوئی مشروب وغیرہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیں۔ سلام جو جنتیوں کو ہم کہیں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ نے سلام بھیجا ختیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، اور جنت میں ایک موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ تھکن۔ کوئی تھکن ختیجہ سے پوچھے نا کتنی تھک گئی ہوں گی، اتنے ماشاءاللہ بچے پیدا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانیاں اٹھائیں، دین کے راستے میں جو تھکتا ہے اسی کو قدر آ سکتی ہے اس بات کی کہ جنت وہ جگہ جہاں تھکن نہ ہو، ریلیکسڈ۔ اور اللہ کے راستے کی تھکن کتنی مبارک ہے۔ اللہ سے ہم اپنے لیے توفیق مانگیں کہ اللہ ہر چیز کے لیے ہم تھکتے ہیں، اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کبھی ہمیں تھکن اختیار کرنے والا بنائے، کبھی ہم اللہ کے کام کے لیے تھکنے والے ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ رسولوں کا راستہ، اور جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں اور جنہوں نے کیا تو انہی کے لیے تو پھر دیکھیں نا اللہ کی طرف سے سلام آیا اور جنت میں ایک خولدار موتی کے خیمے کی خوشخبری دی گئی ان کو۔ ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو سمجھیں کہ جو ظاہری ایک پناہ تھی، سیاسی پناہ اور سیاسی حفاظت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ ختم ہو گئی، اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کے دنیا سے جانے سے جو اندرونی امان اور ایک باطنی امن، ایک گھر کا سکون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ آپ کا گھر ایک ایون پیس پر چلتا رہتا تھا، بچوں کے سر پر ماں بیٹھی تھیں، گھر والی تھیں، گھر چل رہا تھا، آپ کی ہمدرد تھیں، غمخوار تھیں، وہ اندرونی جو گھریلو سکون آپ کو حاصل تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو طالب کے دنیا سے جانے کے بعد مکے والوں نے تو ظلم اور ستم کی انتہا کر دی۔ دوسرا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا، گھر چلانے والا بھی کوئی نہ رہا، تو اس سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھ دیا تھا، یعنی کہ حزن کا، غم کا سال۔ اس سال شوال 10 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سودا رضی اللہ عنہا کے والد نے نکاح پڑھایا اور مہر کی رقم 400 درہم مقرر کی گئی۔ اب یہ سودا کون تھیں؟ یہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، یہ سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہجرت حبشہ انہوں نے کری تھی۔ وہاں ان کے شوہر تھے سکران بن عمر، وہ خود بھی شوہر بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی حبشہ میں انتقال ہو گیا۔ جب سودا رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ عمر والی خاتون تھیں، یعنی اچھی عمر والی خاتون تھیں، کوئی ینگ لڑکی نہیں تھی، کوئی بے تحاشا جسمانی طور پر حسین اور جمیل نہیں تھیں، لیکن آپ نے ان سے نکاح کیا۔ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اور آپ کے بچوں کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ شادی جو کیا کرتے تھے صرف وہ یوتھ دیکھ کر اور حسن دیکھ کر نہیں کرتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو اپنے لیے معیار بنایا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے شیخ جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نکاح کیا احد کے بعد، احد کی جنگ میں ان کے والد شہید ہو گئے تھے، جابر نے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا کہ تو نے کس سے نکاح کیا، یہ نہیں پوچھا، تو کہا کہ ایک عمر والی خاتون سے نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عمر سے قریب کسی لڑکی سے نکاح کر لیتا تو، وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتا، تو اس سے کھیلتا، یعنی ایک کمپینین شپ رہتی۔ تو جابر نے کہا کہ نہیں، میرے والد شہید ہو گئے ہیں احد میں، اور پتہ نہیں کتنی بہنوں کا بتایا، کتنی بہنیں چھوڑ گئے ہیں جو میری ذمہ داری ہے، تو اب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی عمر کی ایک اور چھوٹی سی لڑکی لے آؤں بیوی بنا کر، تو لہٰذا ایک بڑی عمر کی ذمہ دار خاتون سے انہوں نے نکاح کیا۔ انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا تو ہم کچھ نکاح کا جو اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اب جو مزاج تھا ان کا سودا رضی اللہ عنہا کا، اس میں ذرا سا ہیومر تھا، ظرافت تھی،
کبھی جان بوجھ کر بے ڈھنگے طریقے سے چلتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے. اچھی بیوی کی ایک صفت اس میں ذرا سا ایک مزاح ہونا چاہیے, سینس آف ہیومر ہونا چاہیے. بہت بقراتن, بہت ٹیچر ایٹیٹیوڈ, یہ بھی اچھا نہیں ہوتا. ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے. تو یہ ذرا سا ہلکا پھلکا کرنا گھر کے ماحول کو, اس سے بھی ایک شگفتگی آ جاتی ہے نا, گھر والوں میں ایک فریشنس آ جاتی ہے. مدینے جا کر عمر ان کی زیادہ جب ہو گئی تو اپنی باری انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دی. باری کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس ایک ایک رات گزارتے. تب عمر ان کی زیادہ ہو گئی تو اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے دے دی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا سوائے سودا کے. اخلاق اتنا اعلیٰ, اتنا پاکیزہ اخلاق تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حسن دیکھا تھا سودا کے اندر؟ اخلاق کا حسن. یہ کہانیاں نہیں ہیں, قصے نہیں ہیں. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ اس کو بڑا چیرش کیا کرتے تھے, اور اس خوبی کی وجہ سے خواتین سے نکاح کیا کرتے تھے, چاہے عمر میں بڑی ہوں چاہے عمر میں چھوٹی ہوں, چاہے خوبصورت دیکھنے میں ہوں یا نہ ہوں. تو بہت اعلیٰ, بہت عمدہ ان کا اخلاق تھا. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یعنی کہ 22 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. تو ایک آپ نے یہ نکاح کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آنے سے پہلے عائشہ کی نسبت جبیر بن مطعم یا اس کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی, مگر چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے مسلمان ہو رہے تھے, لہٰذا جو لڑکے والے تھے انہوں نے نسبت توڑ دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود نکاح پڑھایا. یہ بھی ایک سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح خود پڑھایا تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح خود پڑھایا تھا, اور عائشہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو ہماری بیٹیوں کا نکاح کون پڑھائے؟ والد. اس سے اچھی کیا بات ہو. ہاں, اگر والد رونا نہ شروع کر دیں بیٹی کی رخصتی پر, وہ اور کہانی ہے. لیکن یہ بہت ہی پیارا طریقہ ہے کہ کسی انسان غیر کے مقابلے میں خود اگر والد ہی نکاح پڑھائیں, اور ماں باپ کا جنازہ اگر بیٹے ہی پڑھائیں یا اپنے سگے رشتہ دار ہی پڑھائیں, تو کتنی خوبصورت یہ چیز ہے. اس لیے کہ اسلام میں بہرحال کوئی پروفیشن تو نہیں ہے نا, تھیوکریسی تو نہیں ہے کہ بس چند لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تو جو چاہے کر لے, اور ہر مسلمان کو یہ کام آنے چاہیے. ایک میرے ہسبینڈ کے جاننے والے تھے, پارسی تھے, تو اتنی عمر ہو گئی تھی, وہ کمائے جا رہے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اتنے تم بوڑھے ہو گئے ہو, اب چھوڑو کمائی, گھر بیٹھو تم. اس نے کہا کہ نہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم جو پارسی ہیں, ہم جب مر جاتے ہیں تو پریسٹ آتے ہیں جو کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں اور دعاؤں کے لیے آتے ہیں, وہ کتنے ایکسپینسو ہیں. تو میں اپنی تو موت کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہوں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم مسلمان ہو, جب میں مفت تمہاری نماز جنازہ پڑھا دوں گا. جی, تو یہ مفت چیزیں, یہ پروفیشن نہیں ہے. یہ جتنا قریبی رشتہ دار ان کاموں کا ذمہ لے اتنا اچھا ہے. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود نکاح پڑھایا اور 500 درہم حق مہر مقرر ہوا. نکاح ہوا تھا شوال کے مہینے میں. اچھا, شوال کے مہینے میں عرب میں ایک دفعہ پلیگ پھیل گیا تھا, طاعون کی وبا پھیل گئی تھی, اس میں ہزاروں گھر ویران ہو گئے تھے. اس وقت سے شوال کا مہینہ عربوں کے ہاں منحوس سمجھا جانے لگ گیا تھا, اور اس مہینے میں وہ خوشی کی تقریب نہیں کرتے. تو مہینوں یا دنوں کو منحوس یا مبارک سمجھنا, مبارک تو دن ہیں, جمعہ کا دن مبارک ہے, نو ڈاؤٹ. کچھ دن اسلام نے مبارک تو کہے ہیں, یا اسلام نے کوئی دن منحوس کہا ہے؟ کوئی مہینہ اسلام نے منحوس کہا ہے؟ اللہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک, بڑا بابرکت ہوا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ مبارک, اللہ بابرکت, اللہ منحوس چیزیں بنائے گا؟ تو کسی چیز کو منحوس کہنا, اس کا مطلب ہے کہ اس نحوست کا ہم صحرا نعوذ باللہ اس چیز کے بنانے والے کے سر باندھ رہے ہیں. تو نعوذ باللہ پھر اللہ تک بات پہنچتی ہے. تو کسی چیز میں اللہ نے کوئی نحوست نہیں رکھی. نحوست صرف گناہوں کے اندر ہے اور کسی چیز میں نہیں. تو چونکہ وہ شوال کے مہینے میں ایشوز کریٹ ہوئے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے, تو اس میں تو خوشی منانی ہی نہیں چاہیے.
تو نکاح بھی ان کا شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال کے بعد شوال کے مہینے میں ہوئی. فرماتی ہیں اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آپ کی ہے. جب آپ نے ریشم کا کپڑا کھولا تو اندر عائشہ تھیں رضی اللہ عنہا. اب بات یہ ہے کہ عمر کا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے. بات یہ ہے کہ ہم پھر اپنے دور اور اپنے کلچر کی ویلیوز ہم زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں اس زمانے کے عرب کلچر کے اوپر. صرف ناسمجھی کی باتیں ہیں یا دشمنی، ایک اپنا بغض نکالنا ہے دل کا تو کسی بھی نان ایشو کو ایشو بنا دی کہ وارز اینڈ وائفز آف محمد، نعوذ باللہ اس طرح کی کتابیں لکھ دیں. وہ ان کا اپنا کفر ہے، وہ اللہ کو اگر توبہ نہیں کریں گے خود کھڑے ہو کے اللہ کو حساب کتاب اپنا دے دیں گے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس عرب معاشرے میں بیویوں کا شوہروں سے چھوٹا بڑا ہونا کوئی ایشو نہیں تھا قطعاً. عائشہ رضی اللہ عنہا یقیناً بہت چھوٹی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، علی رضی اللہ عنہ خود کتنے چھوٹے تھے عمر میں، عمر سے بھی عمر رضی اللہ عنہ سے کتنے چھوٹے تھے. ہاں، ان کی بیٹی، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ آیا، کئی رشتے آئے، ان میں ایک رشتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. آج کے دور میں ہم تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ والد ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے، بیٹی بھی سب سے چھوٹی والد کی کسی شخص کی، اور ان کا ایک دوست ہے والد کا، اور باپ کا دوست سب سے اپنے دوست کی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ دیتا ہے. ہمارے یہاں اسکینڈل ہوگا، ہم تو حیران ہو جائیں گے، اور کیا سیل فونز اور کیا واٹس ایپ پہ میسیجز شروع ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس زمانے میں کوئی ایشو تھا؟ کوئی ایشو نہیں تھا. تو علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، نو ایشو. اس کو کوئی ایشو نہیں بناتا کہ اس میں کنٹروورسی نہیں ہے نا. ہاں، عائشہ اور محمد رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نکاح کو بہت ایشو بنایا. بہت کوششیں ہوتی ہیں کسی طرح جسٹیفائی کر دیں کہ نہیں عائشہ 9 کی نہیں 19 سال کی تھیں. ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ وہ 9 کی تھیں یا 19 کی تھیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھیں. کوئی ان کو اگر آپشن دیتا کہ تم کو اپنی عمر سے قریب کسی مرد سے نکاح کرنا ہے یا تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا جواب ہوتا کہ ساری دنیا کے مرد ایک طرف اور میرا شوہر ایک طرف. کس کو ایسا شوہر ملا جیسا ان کو ملا تھا؟ اور یہ خاص طور پہ جو بچپن ہم بات کرتے ہیں، یہ بچپن بڑی ریسنٹ چیز ہے. جب سے یہ اسکول سسٹم بنا اور رینیسانس آیا تب سے چائلڈہڈ کی تقسیم آئی ہے. ورنہ بچے ہوتے تھے پھر وہ بالغ ہوتے تھے. بس یہ 2 ڈویژنس تھیں، یا بچہ ہے یا بالغ ہے، ایڈلٹ ہے یا بچہ ہے. وہ اگر ہم پڑھیں آکسفورڈ ڈکشنری آف بائبل، وہ ہم کو بتاتی ہے کہ مریم علیہ السلام 12 یا 13 یا 14 سال کی تھیں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اس پر کیوں نہیں ایشو کریٹ کرتے؟ ہم اپنے ذرا خاندان کی بزرگ خواتین سے پوچھیں. ہم نے سنا ہوگا کہ ماں اور پہلے بچے میں 12 سال کا فرق سنا ہے. 12-13 سال کی عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں اور بڑی کامیاب زندگیاں گزارا کرتی تھیں. تو یہ جو اسلامی ماحول ایک سنجیدہ ماحول ہوتا ہے، اس میں بچے بھی زیادہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. اور عرب کا ماحول ایسا ہی تھا، بلوغت جلدی آتی تھی، جسمانی پختگی بھی اور ذہنی پختگی بھی جلدی آ جایا کرتی تھی. اس لیے کہ لائف سپینس بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. اگر 50-60 سال کی عمر ہونی ہے، سٹھیانہ سنا ہے نا ہم نے کہ فلاں سٹھیا گئی ہیں. سٹھیا گئیں کیا مطلب کہ 60 سال کی ہو گئی ہیں، دماغ بس ختم ہو گیا ہے کسی عورت کا یا کسی مرد کا. اب 60 سال کوئی عمر ہے؟ دا یوتھ آف اولڈ ایج. اور تو کوئی عمر ہی نہیں ہے. صاحب کہتے ہیں مت کہو 60 ایئرز اولڈ، کہو 60 ایئرز ینگ. یہ تو کوئی ایج ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب عمر اور لائف سپین بڑھ گیا تو اس کے حساب سے شادی وغیرہ کی تاریخیں بھی آگے چلی گئیں. اب 20-25 سال پہ شادی ہونا کوئی ایشو نہیں ہے لڑکیوں کا. جب لائف سپین چھوٹے تھے
تو اس میں پھر شادیاں بھی جلدی ہوا کرتی تھیں. جب 40-50 سال تک زندہ رہنا ہے تو 10-11-12 سال پہ شادیاں ہو جایا کرتی تھیں. یہ تو آج ہم کو ایشو لگتا ہے, اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. 7-8 سال کی عمر میں اس زمانے میں ایڈلٹ سمجھے جاتے تھے, ایڈلٹ. تو ضروری ہے کہ اس زمانے کے نارمز میں اپنے آپ کو ہم ٹرانسپورٹ کریں. اور جہاں تک پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے اور جو ان کی محبت کا عالم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پسینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہا کرتی. آپ نے کبھی شیر کہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر؟ کہتی تھیں لگتا ہے کہ موتیوں کی لڑیاں ہیں جو آپ کے چہرے پر سے برس رہی ہیں. کہتی تھیں کہ زلیخا جانتی ہیں نا, جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی تھی, کہ زلیخا کی سہیلیاں یوسف کے بجائے اگر آپ کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے دل کاٹ لیتی. یہ اپنے ہاتھوں سے عطر لگاتی تھیں. آپ نے لگایا ہے کبھی؟ اب بغیر شرمائے جا کے آج لگا دیجیے گا. خود کنگھی کیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں. اب آپ کنگا لے کے مت دوڑ پڑیے گا, اگر شوہر کے سر پہ بال نہ ہوں الٹے ناراض ہوں گے آپ سے. لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ کوئی شریعت میں لکھا ہے, کوئی نکاح نامے میں لکھا ہے کہ ادھر لگانا ہوگا, کنگھی کرنی ہوگی؟ آج تو ہر چیز کو لا سمجھتے کہ لکھو نکاح نامے کے اندر. یہ محبت اس طرح کی عاشق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہیں اعتراض نہیں تھا. تو آج کیوں لوگوں کو تکلیف ہے؟ کہتے ہیں جب 2 دل راضی تو کیا کرے گا قاضی. اتنی راضی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر, اور کتنی خوش قسمت تھیں, کتنی خوش نصیب تھیں. تذکارِ صحابیات ایک کتاب ہے, اس میں کچھ ان کا ذکر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال کی تھی, یعنی 48 ایئرز انہوں نے بیوگی کے عالم میں بسر کیے. اس تمام عرصے تمام عالم اسلام کے لیے رشد اور ہدایت, علم اور فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی. 2210 احادیث ان سے مروی ہیں. بعض کے اقوال ہیں, قول ہیں بعض لوگوں کے, کہ احکام شرعی جو شریعت ہے ہماری, اس کا 1/4 حصہ 1/4 کس سے منقول ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ ہو. یعنی ہر مسئلے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان کو پتہ ہوتا تھا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن, حدیث, فقہ, تاریخ اور علم الانساب سمجھتے, یہ لینج کا علم, اس میں ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ عائشہ سے بڑھ کر میں نے فصیح اللسان نہیں دیکھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے عائشہ سے زیادہ بلیغ, زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم, ہائی آئی کیو اور تیز فہم, تیزی کے ساتھ بات سمجھنے والی کوئی خطیب یا کوئی خطیب مردوں میں نہیں دیکھا جو عائشہ سے بڑھ کر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے چونکہ اور بالکل شروع جوانی سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا, تو ان کے ذریعے پھر امت کو کتنا فائدہ ہوا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان مردوں کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہائے ہم ایک عورت سے کیسے سیکھیں, عورت کیسے پڑھائے. کیا عورت مردوں کی استاد نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے, وہ تو پیدائشی استاد ہے. آپ دیکھیں یہ بچیاں, سب کو ٹیچر بننا ہوتا ہے, گھر آئیں نہیں اسکول سے کہ ٹیچر بنی نہیں, گڑیوں کو بٹھایا سبق شروع کر دیا. تو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ عورت مردوں کی استاد نہیں ہو سکتی تو یہ اس کا اپنا ذہن کا خیال ہے, اس کو وہ اسلام کی طرف کم سے کم منسوب نہ کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ختیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نکاح کیے. خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتا رہا. ذاتی زندگی ایک طرف, مشن ایک طرف, زندگی میں اتار چڑھاؤ, خوشی غم آتا ہی رہتا ہے. اس سے متاثر ہو کے مقصد نہیں بھلانا, اور نہ کسی غم کو اپنے اوپر اسلام ایسا طاری کرنے کو ہم سے کہتا ہے کہ اس غم کے بعد خوشی کا نام لینا بھی بے وفائی سمجھا جانے لگ جائے. آج بتائیں کسی کی بیوی کا انتقال ہوا اور کوئی مرد ایک اور نکاح کر لے, ہمارے معاشرے میں کیا باتیں بنیں گی؟
کہ بیوی کا کفن میلا نہیں ہوا، نکاح رچا لیا، اور اللہ جانے کیا کیا بدزنی اور کیا کیا بدگمانی جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام ایسی نامعقول باتیں نہیں پسند کرتا۔ شادی ایک اور کر لینا یہ بے حسی کا، بے وفائی کا نام نہیں ہے، ایک ضرورت ہے، ایک پریگمیٹک اپروچ ہے اسلام کا شادی کی طرف۔ صرف ایموشنز پر جب زندگی گزاری جاتی ہیں تو کبھی زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں آ پاتی۔ اب یہ 10 نبوت ہی ہے، اس میں پھر آپ نے مکے سے 60 میل دور طائف کی بستی کا سفر کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ شاید وہاں اسلام کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی حالات جو ہیں وہ سازگار وہاں پر مل جائیں۔ یہ واحد یعنی ایک میجر موقع ہے جس میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ تھے اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آنے جانے کا سفر پیدل طے فرمایا، راستے میں جس قبیلے پر سے گزر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے، مگر کسی نے قبول نہ کیا۔ طائف پہنچ کر بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب ان کے نام آتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دی تو کیا جواب دیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہ ملا تھا۔ کتنی تحقیر ہے نا، کتنی بے عزتی ہے۔ کسی نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات ٹھکرانا میرے لیے خطرناک ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تو جھوٹوں سے بات ہی نہیں کرتا۔ کورا جواب دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سرداروں سے یہ درخواست کری کہ جو معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہوا ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی اور آپ نے انکار کیا، چل انکار کر دیا، اتنا کریں کہ اس انکار کو اپنے تک محدود رکھیں۔ یعنی آپ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مکے تک اڑتی بات پہنچ جائے اور مکے والے پھر اور تمسخر کریں اور جری ہو جائیں گے وہ تو۔ لیکن یہ باتیں کہاں چھپیں؟ آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ 10 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے، ایک سردار کے پاس گئے مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا تھا۔ فائنلی سب نے کہا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، چلیں جانے دیتے، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے معاشرے جو شہر میں ان کے معاشرے میں جو بدماش تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیاں دیتے اور شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے آپ کے پیچھے لگ گئے، دونوں طرف لائن لگ گئی، بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور زید بن حارثہ۔ چلے زبان تو چل رہی تھی، گالیاں دے رہے تھے، ہاتھ بھی چلنے شروع ہوئے، اتنے پتھر مارے، اور خاص طور پر آپ کی ایڑی جو ٹخنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ چلتے رہے وہ لوگ آپ کے پیچھے۔ زید بن حارثہ اکیلے کہاں کہاں بچا سکتے تھے، چاروں طرف گھوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کر رہے تھے، اس کی وجہ سے کتنے ہی پتھر ان کو لگے، ان کے سر میں زخم آئے۔ یہ ہوتا رہا 3 میل تک، 3 میل کا فاصلہ، بھیڑ لگی ہے اور گالیاں برس رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پتھر بھی، یہاں تک کہ طائف سے باہر ایک باغ میں آپ پہنچے تو پھر وہ بھیڑ واپس چلی گئی۔ کتنے آپ نے ڈھال ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیں، ایک تو بظاہر ناکامی کا احساس کہ اتنی محنت کری کسی نے بات نہیں سنی، اوپر سے جو آپ کے ساتھ طائف میں معاملہ ہوا تھا وہ تو 10 سال میں مکے میں بھی کبھی نہ ہوا تھا، مکے والوں نے کبھی یہ حال نہیں کیا تھا۔ نڈھال آپ ایک انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، دل آپ کا ٹوٹا ہوا تھا، شکوہ شکایت بھی کس سے کرتے، کوئی سننے والا دنیا میں تو ایسا نہ تھا، تو اپنے رب کے آگے ہی پھر دل کھولا۔ یہ دعا ہے دعائے طائف، اس کو دعائے مستضعفین بھی کہا جاتا ہے، کمزوروں کی دعا۔ سند اس کی بہرحال کمزور ہے، لیکن دعا الفاظ بہت خوبصورت ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تیرے ہی آگے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اور اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو لوگوں میں میرا تماشا بنا، جو لوگوں میں میری بے عزتی ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، دعا کی یا ارحم الراحمین،
اے ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور اللہ تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی، کسی دور دراز کے انسان کے آگے اس کے حوالے مجھ کو کر دیا، اس کے آگے ڈال دیا کہ جو اس طرح ہجوم کر رہے ہیں میرے اوپر، ام الی عدو ملکتہ امری، یا اللہ کیا تو نے کسی دشمن کو میرے معاملے کا فیصلہ کرنے والا بنا دیا، کیا اس کو اختیار دے دیا میرے فیصلے کا؟ کیسا دل دکھا ہے، لیکن آگے شان بندگی تو دیکھیں، فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر یہ تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، آزمائش ہے مجھے فکر نہیں، بس اللہ عذاب نہیں ہونا چاہیے، اللہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اللہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ اچھی ہے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے کہ ظلمات اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس کی روشنی میں دنیا آخرت کے معاملات سنور جاتے ہیں، من ان ینزل بی غضبک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ کہ کہیں تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، او یحل علیہ سخطک، یا اللہ کہیں مجھ پر تیرا غصہ برسے، لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا بک، تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ اللہ تو خوش ہو جائے، تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد سے زیادہ سخت رہا ہو؟ آپ نے فرمایا سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، یعنی یوم طائف۔ اسی روایت میں آتا ہے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر تھا، اس میں جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ نے اس کو سن لیا، اب اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، سلام کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھ کو امید ہے اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ اب بنو ثقیف ہی وہ قبیلہ ہے جس میں کہ محمد بن قاسم پیدا ہوئے، اور محمد بن قاسم وہ ہستی ہیں رحمۃ اللہ علیہ جن کے ذریعے ہندوستان تک اسلام کا نور پھیلا اور جن کا احسان میرے اور آپ کے سر کے اوپر ہے، ان کے مرہون منت ہم آج اسلام کے نور سے روشناس ہوئے۔ طائف سے نکلے اور آپ نے جس باغ میں پناہ لی اس کے مالکوں کے دل میں کچھ رحم آیا، انہوں نے اپنے غلام کو، اس کا نام عداس آتا ہے، عیسائی تھا، ایک انگور کا گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے ان کو دے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ جب بسم اللہ سنی عداس نے، اس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ بات نہیں بولتے جو آپ نے کہا ابھی بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم یونس بن متیٰ کے بستی کے رہنے والے ہو؟ بولا آپ یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے آپ کے سر اور ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ دیا اور اپنے مالکوں سے کہا کہ زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں، اس نے مجھ کو ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ذرا آپ دیکھیں تھوڑی تقویت ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی مدد آئی آسمانوں پر سے، ایک شخص نے کم از کم بات آپ کی سنی۔ طائف سے واپسی میں آپ وادی نخلہ میں ٹھہرے اور وہاں جنوں کی ایک جماعت نے فجر کی نماز میں آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ سورہ جن میں بھی ذکر آتا ہے جنوں کا اور سورہ احقاف میں بھی ذکر آتا ہے جنوں کا، کہ انسان نہ سنتے تو نہ سنے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسری مخلوق کو سنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آسمانوں کے اوپر سے مدد اور نصرت کی بشارتیں آئیں تو رنج کے غم کے سائے ہلکے ہو گئے۔
جو طائف میں گالیاں کھا کر اور پتھر کھا کر آپ پر چھائے تھے، اب آپ نے واپس مکے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مکے والوں نے تو آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا، یعنی کہ آپ تو مکہ میں داخل نہ ہو سکتے تھے، آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ تب دیکھیں اسلام کتنا پریگمیٹک اور کتنا پریکٹیکل ہے۔ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ کرتے ہیں کریں، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، لیکن اللہ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے، ویز اینڈ مینز اختیار کرنے۔ یہ اسلام سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ خود بھی کوشش کرنی ہے، خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں۔ توکل، اللہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کاہل ہو کر بیٹھ جائے۔ تو اللہ پہ کی مدد پر تو یقیناً 100% بھروسہ تھا، لیکن آپ نے خود بھی تدبیر اختیار کری، خود بھی آپ نے اسباب اختیار کرے۔ اور وہ کیا آپ نے سبب اختیار کیا کہ اخنس بن شریق کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دینے پر تیار ہو جائے، مگر اس نے معذرت کر لی۔ اخنس نے کہا کہ نہیں، میں خود کسی کا حلیف ہوں اور میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر سہیل بن عامر کے پاس درخواست بھیجی، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی، اس نے یہ پیغام قبول کیا، اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ ہتھیار سجا کر آیا مکے سے باہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا، اور اس طرح پھر آپ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ مسجد حرام سب سے پہلے تشریف لے گئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے، اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا۔ پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے، حجر اسود کو آپ نے چوما، 2 رکعت آپ نے وہاں نماز ادا کری۔ اس وقت تک مطعم اپنے بیٹوں کو لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑا رہا۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کافر کہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن اسلام کے دشمن بھی نہیں ہوتے۔ تو وہ انہی میں سے ایک تھا، اتنی اس نے مدد کری۔ پھر بہرحال اس کے بعد جب آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے تو مطعم اپنے بیٹوں کو لے کے گھر چلا گیا۔ اب وحی کا آغاز ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں جنت کی بشارتیں آ رہی تھیں، اور کفار کے لیے بھڑکتی آگ اور عذاب کی وعیدیں نازل ہو رہی تھیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کو عالم الغیب، ان سین ورلڈ، انویزیبل نہیں، ان سین ورلڈ کا مشاہدہ کرا دے۔ آپ اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ دیکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبیوں پر ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام اور اہتمام کے ساتھ کچھ غیب کے حقائق کا ان کو مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ غیب کے مشاہدے کروائے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول تو ایمان اور یقین کی ایک بھٹی ہوتے ہیں نا، مجسم یقین ہوتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ سن کر تو وہ یقین کر رہے ہوتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اتنا یقین انسان کو اس چیز کے اوپر ہوتا ہے، تو سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا کرتا تھا۔ تب یہی ہے جس کو کہ ہم معراج کہتے ہیں۔ مجمع علیہ یعنی کہ اجماع ہے، متواتر ہے، سمجھیں۔ یہ معراج کا واقعہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور کثرت کے ساتھ احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں۔ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نے اس واقعے کو مروی کیا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں، اور جو اسراء کا انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ تب یہ ذرا مختصراً اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو واقعے کے کافی احادیث کو جمع کر کے سمجھیں، خلاصہ ہی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں تھا، یا شاید حجر کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اور میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کے، حلق کا گڑھا ہے نا، یہ حلق کے گڑھے سے لے کے ناف تک، نیول تک۔ پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس نے میرے دل کو دھو دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ پھر ایک چوپایا لایا گیا، یہ خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا، بس یہی بیان آتا ہے۔
بعض آپ کتابیں پڑھیں اگر ان اورینٹلسٹ کی، وہ کہتے ہیں جس جانور کو لایا گیا سواری کے لیے وہ اس کا چہرہ عورت جیسا تھا. ابھی ان کا اپنا امیجنیشن، اور ٹرکوں پہ نہیں دیکھا آپ نے وہ وائٹ رنگ کا گھوڑا بناتا ہو، شکل عورت جیسی ہوتی ہے. واللہ عالم یہ انہوں نے کہاں سے سنا، لیکن حدیثوں میں تو ہم کو یہ بات نہیں ملتی کہ شکل اس کی عورت جیسی تھی. ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا سائز اور رنگ کہ بالکل سفید تھا. اس کا نام براق، برق کہتے ہیں نا، برق رفتار، تو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا براق. اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا. مجھے اس پر سوار کیا گیا، پھر جبریل میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے. یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، واللہ عالم پہلے آسمان کی کیا حقیقت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے یعنی کہ آسمان پر جانے سے پہلے آسمان والے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے. اسراء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر کو کہ جو آپ نے مکے سے بیت المقدس تک کیا، وہ اسراء کہلاتا ہے. اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. تو جو زمینی سفر ہے اس میں آپ نے پھر ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے. میں منتظر تھا کون امامت کرائے گا. جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو آگے کیا اور میں نے نماز پڑھائی. پھر جبریل علیہ السلام نے مجھ کو بتایا کہ میری اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی ہے. سید الانبیاء والمرسلین. کتنا فخر اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں. اللہ واقعی ہمیں اس مقام کے شایان شان بنائے. اس کے بعد پھر آسمانی سفر شروع ہوا. جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلوانا چاہا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے. قال جبریل، جواب دیا جبریل. پوچھا قیل ومن معک، پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ. کہا کہ یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کہ اچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے دروازہ کھولا آسمان کا، کہا کہ مرحبا ہے، ان کے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے. پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں داخل ہوا. فَإِذَا فِيهَا آدم، تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. اسی طرح پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر آپ کو رفتہ رفتہ لے جایا گیا. ہر آسمان پر آپ نے کسی نہ کسی نبی سے یا بعض دفعہ 2 انبیاء سے ملاقات کری. آدم علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے ہم کو نام ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو پوچھا کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. پھر 7ویں آسمان پر لے جائے گئے. ابراہیم علیہ السلام سے ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی. نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. بیٹے ہیں نا، انہی کی نسل سے ہیں، بنی اسماعیل سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اب یہ کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ اللہ خود ہی بہرحال بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر تو علاقہ ہجر کے مٹکوں کے حجم کے برابر تھے. یعنی کہ ایک بیان، ایک اندیکھی چیز جو کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. امیجنیشن کیا ہے؟ جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا آبزرویشن ہی نہیں ہے تو امیجنیشن کیا ہو سکے گا؟ امریکہ وغیرہ لوگ جا کر آتے ہیں، کہتے ہیں ایسی رائٹ تھی کہ تم امیجن نہیں کر سکتے. اتنی چیزوں کو امیجن نہیں کر سکتے تو یہ تو غیب کے حالات اور واقعات ہیں، ہم کیا امیجن کریں گے؟ کچھ نہ کچھ اندازہ دینے کے لیے آپ نے ذرا اس کو شباہت اس کی بیان کی کہ بیری کے درخت کے بیر تو یعنی کہ علاقہ ہجر کے مٹکوں کے یعنی بہت بڑے بڑے پھل تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے. واللہ عالم، اللہ ہمیں دکھائے. کبھی جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو ہم ٹور بھی لے لیں گے. کچھ ذرا اعلیٰ ارمان بھی دل میں ہونے چاہیے
صرف کھانا پینا اور کدکڑے لگانا تو نہ سوچیں نا، کچھ اور بھی انشاءاللہ ذرا ٹور بھی دماغ میں رکھیں۔ تو فرماتے میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 نہریں تھیں جو باطن اور خفیہ طور پر، اور 2 ظاہر میں بہہ رہی تھیں۔ جو 2 ڈھکی ہوئی نہریں جاری تھیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، کوثر اور سلسبیل، اور جو ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ کو بیت المعمور تک اٹھایا گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوئی، اس کا حال تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت لے جایا گیا اور بھیجا گیا آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف، اور سدرۃ المنتہا یعنی کہ اس کا مقام بتایا گیا 6 آسمان پر ہے، کہا جاتا ہے اس کی جڑ 6 آسمان پر ہے اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ زمین سے جو چیز چڑھائی جاتی سدرہ تک پہنچتی ہے، وہاں سے لے لی جاتی ہے، اور اوپر سے سدرہ تک جو چیز پہنچتی ہے زمین کی طرف اتاری جاتی ہے۔ اور سدرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ یخشی سدرۃ ما یخشی، ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو ڈھانپ رہا تھا، یعنی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا وہ کیا چیز تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ سونے کے پروانے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب اللہ سے ملاقات کی، کس طرح ملاقات کی اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ تو 3 چیزیں آپ کو دی گئیں، 5 نمازیں، تو نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ و معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، اللہ واقعی ہماری نمازوں کا ہماری معراج بنائے۔ اور سورہ بقرہ کا آخر کا حصہ آمن الرسول سے لے کر، اور آپ کی امت کے ہر شخص کو بخش دیا جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہو اللہ کے ساتھ، یعنی کبیرہ گناہ بھی ہمارے بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ مسلمان ہونا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ برابری تھوڑی ہے کہ مسلمان ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک وقت آئے گا جب کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہوتے۔ اچھا، طائف کی طرف جو امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے وہ تو پوری نہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اور راستے کھول دیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ دارالہجرت، یہ جو جس کے نصیب میں آیا وہ اہل یثرب لوگ تھے، اہل یثرب تھے، ان کی قسمت میں یہ فضیلت آئی۔ یعنی یثرب پہلے بھی ذکر ہم نے کیا، مدینے کا پرانا نام ہے۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں 6 آدمیوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کریں گے۔ اگلے سال 12 نبی میں 7 لوگ مزید آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحیح بخاری میں اس بیعت کے کلوزز موجود ہیں، اور سورہ ممتحنہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ جو اس وقت بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، اس کو بعد میں بیعت نساء کہا جاتا تھا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو یہ کلوزز تھے، اور مردوں سے کیا بیعت لیتے تھے وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے آگے۔ تو فی الحال یہ جو یثرب سے لوگ آئے تھے ان سے کیا بیعت لی، کیا کہا کہ چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، یعنی زنا کی طرف ہی اشارہ ہے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اور یہی سمجھے کہ حرف بحرف یہ چیزیں سورہ ممتحنہ میں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ لوگ واپس چلے گئے، آپ نے ایک ٹیچر، ایک معلم کے طور پر ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ مدینے والے ان کو مقری کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اب مدینے میں 2 قبیلے تھے مشرکوں کے، اوس اور خزرج، اس کے علاوہ یہودیوں کے قبائل بھی تھے 3۔ فی الحال یہ جو قبیلہ اوس ہے، ان کے 2 سردار تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر، یہ ایمان لے آئے، اور شام ہوتے ہوتے ان کے قبیلے کے سب لوگ ایمان لا چکے تھے۔ دیکھیں یہ ہے ایلیٹس کا پاور، ایرسٹوکریٹس کا پاور، پیسے والوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، جن کو سوشل پوزیشن اللہ نے دی ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر کہ وہ حق قبول کریں، وہ حق قبول کر لیں تو باقی لوگوں کے لیے ایک فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پیسے والے، پوزیشن والے، پڑھے لکھے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد نعمتوں میں پلنے والے اگر دین قبول نہیں کرتے، اس کو قرآن نے مترفین کہا ہے۔ مترفین، اللہ ہمیں مترفین میں سے کبھی بھی نہ کرے۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوششیں تھیں کہ انصار کے ہر گھر سے
چند لوگ ضرور مسلمان ہو گئے. دیکھیے اللہ کی شان, اللہ جس سے جو کام لے لے. اگلے سال 13 نبوی میں وہ کامیابی کی خوشخبری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے تشریف لائے, اور یثرب سے 73 مرد اور 2 عورتوں نے آ کر آپ سے بیعت کری. آپ سوچیں کہ مصعب کتنے محبوب ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. احد میں انہوں نے شہادت پائی. ابن قمہ ان کا قاتل تھا. اتنی مشابہت تھی مصعب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن قمہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس نے قتل کر دیا. تبھی تو یہ خبر اڑ گئی تھی نا کہ محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو سیکنڈ جو بیعت ہوئی اس کے الفاظ ڈیفرنٹ تھے. یہ مردوں کی بیعت ہے. بیعت کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کس بات پر بیعت لی کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنو گے اور ساتھ دو گے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی وہ جس پہ کہ ہر وقت دل کھولے, نیکی وہ جس کو کر کے بہت خوشی ہو. ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو کر کے دل کھلتا ہے اور خوشی ہوتی ہے اور آسان ہوتی ہیں. ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جن کو کرنے کے لیے نہ دل کھلتا ہے, نہ خوشی ہوتی ہے, نہ آسان ہوتی ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کرو. ہجرت کرنا, جہاد کرنا آسان نہیں ہے. مومن نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا ہے نا اللہ کے ہاتھ. ایک مومن کی زندگی میں 2 صورتحال آ سکتی ہیں. ایک صورتحال کیا ہے کہ اللہ بھی خوش اور خود بھی خوش اور لوگ بھی خوش, نو ایشو. ماں باپ کا خیال کریں, ماں باپ بھی خوش, ہم بھی خوش. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ایک اور صورتحال کیا آ سکتی ہے کہ خود خوش نہیں ہے, لوگ بھی خوش نہیں ہیں, لیکن اللہ راضی ہے. یہ صورتحال آ سکتی ہے. یہ 2 آ سکتی ہیں. تیسری صورتحال مومن کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے کہ لوگ بھی خوش, خود بھی خوش اور اللہ ناراض. یہ مومن کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے. اللہ نہ کرے کبھی ہماری زندگی میں یہ تیسری صورتحال پیش آئے. تو کہا کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے, اللہ کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے, سوشل پرسیکیوشن کی پرواہ نہیں کرو گے. اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ایمان اور اعتماد. سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے مومن. اگر ہم میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, ہم میں خود سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, ہم خود اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے, ہم میں کمپلیکسز ہیں, سینس آف ڈپریویشن ہے, سینس آف انفیریورٹی ہے, ہم مبلغ نہیں بن سکتے. تو مومن کی متاع کیا ہے؟ مضبوط شخصیت, پر اعتماد. اور ایمان اور تقوی اعتماد دیتا ہے. گاڈ کانشیس ہونا اور پیپل کانشیس ہونا انسان سے اعتماد چھین لیتا ہے. امیجن کریں کہ ہمیں کچھ شوکیس میں کھڑا کر دے, ہر آتا جاتا ہم پہ کمنٹ کرے, کسی کو اچھے لگیں گے, کسی کو اچھے نہیں لگیں گے. لیکن اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں, پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا, بیعت میں یہ بھی کلوز تھا کہ جب میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا بدلے میں؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, تمہارے لیے جنت ہے. ایک انصاری نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا تو آپ ہم کو چھوڑ کر کہیں اپنی قوم کی طرف تو نہیں پلٹ جائیں گے. یہ سن کر آپ فرمائے, اور اب دیکھیں ذرا انصار کی تعریف تو یہاں دیکھیں. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ کی بربادی میری بربادی ہے. میں آپ سے ہوں, آپ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا, اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. سبحان اللہ. اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں. ان کے گھر مصعب ٹھہرے تھے, آ کر مصعب بن عمیر ان کے گھر ٹھہرے تھے. انہوں نے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے اہل یثرب ٹھہر جاؤ, ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کا کلیجہ مار کر, کیا مطلب یعنی کہ بہت دور سے ہم آئے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسد نے فرمایا آج رسول اللہ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارے عرب سے دشمنی, تمہارے اہم سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو ان کو ابھی سے چھوڑ دو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول بات ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں قبول ہے. یعنی کہ رسول کا ساتھ دینا یہ مشکل کام ہے. ان کی محبت میں نعت پڑھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں, لیکن سنتوں کو زندہ کرنا آسان کام ہے.
آسان کام نہیں ہے لیکن صلہ بہت بڑا ہے، جنت ہے اس کا بدلہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی اور ان کو جنت کی بشارت دی۔ عورتوں سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ دیکھیں بیعت کیا ہوتی تھی، ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے لٹرلی یوں کر کے، اس کا اپنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو مردوں کے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی، لیکن عورتوں کا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، صرف زبانی بیعت لی۔ آپ نے کبھی کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ لوگ اپنا مال، گھر بار، ہر چیز چھوڑ کر ایک اندیکھی سرزمین کی طرف چل پڑے۔ صرف اور صرف نیت کیا تھی؟ دین کی سربلندی۔ ابو سلمہ نکلے تو ام سلمہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا۔ ابو سلمہ پہلے مہاجر تھے رضی اللہ عنہ، کہا کہ نہیں تم ہماری بیٹی نہیں لے جا سکتے۔ اب ابو سلمہ کے گھر والے بھی موجود تھے، کہا اچھا تم ہمارے گھر والے کی یعنی ابو سلمہ کی بیوی کو روک رہے ہو، اس کی بیوی کو تم ابو سلمہ سے الگ کر رہے ہو، ہم ام سلمہ کے پاس اس کا بیٹا نہیں رہنے دیں گے۔ ددیال والوں نے بچے کو ادھر کھینچنا شروع کیا، ننیال والوں نے ادھر کھینچنا شروع کیا، بچے کا ہاتھ اتر گیا۔ امیجن کریں، اسی حال میں ابو سلمہ ہجرت کر گئے۔ وہ ایسی تھوڑی کہتے تھے کہ فدا امی و ابی، حقیقت میں آپ دیکھیں۔ اور ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ روز شام کو اس مقام پر پہنچتی جہاں پہ شوہر اور بچہ جدا ہوا تھا، اور روتی رہتی وہاں پر۔ صبح پہنچتی، شام تک روتی۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال اسی حال میں۔ پھر کہیں جا کے مکے والوں کو رحم آیا اور ان کو اجازت دی کہ پھر وہ مدینہ ہجرت کر کے چلی جائیں۔ رونا بھی آتا ہے لیکن ایمان کی مضبوطی پہ رشک بھی آتا ہے کہ کیا ایمان تھے ان کے، جو اللہ نے پھر ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہجرت کرنا جان جوکھوں کا کام تھا، چھپ چھپا کے لوگ نکلا کرتے تھے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے کفار نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا مال اور جان دونوں لے کر چلے جاؤ۔ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، مجھ کو ہجرت کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا۔ پھر ایک واقعہ اس میں آتا ہے کہ ابو جہل اور اس کا بھائی تھا حارث، انہی کے ساتھ ان کے ایک اور بھائی جو تھے عیاش ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں کی ماں ایک تھی۔ عیاش رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ آگے قبا تک پہنچے ہجرت کر کے عیاش، اتنے میں پیچھے سے ان کے بھائی آ گئے لینے کے لیے، اور ماں کے بڑے حوالے دیے کہ ماں تم کو بہت یاد کر رہی ہے، اور ماں نے نظر مان لی ہے کہ کنگھی نہیں کروں گی اور دھوپ میں کھڑی رہوں گی جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ اب ان کا دل ماں کا حال سن کر پگھلنے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، کہا عیاش رضی اللہ عنہ سے کہ عیاش دیکھو، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تم ہوشیار رہو، یعنی کہ ایسی تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مت ان کی باتیں سنو۔ کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری ماں کو جوؤں سے اذیت پہنچے گی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور مکے کی دھوپ اس کو تنگ کرے گی تو سائے میں چلی جائے گی۔ پریکٹیکل لیکن عیاش نہ مانے، اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے واپس چلے گئے، تو وہاں ان کو پھر قید کر لیا گیا۔ اور پھر کس طرح وہ قید سے چھڑا کر اپنے آپ کو، اور کس طرح مسلمانوں نے ان کی مدد کری، پھر یہ آگے ہمیں کتابوں کے اندر یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ چلیں آج انشاءاللہ ہم یہیں تک کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔